الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ ماہ مکرم جو اس وقت گزر رہا ہے، اس کی 22 تاریخ 22 جمادی الاخری حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے یار غار اور افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد بھری کائنات میں سب تمام مخلوق سے انبیاء کے بعد افضل و اعلیٰ، برتر و بالا. گزشتہ جمعہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے مالی خدمات کا تذکرہ کیا تھا. آپ عرب کے ان مشہور تاجروں میں سے تھے کہ جنہیں مکہ مکرمہ میں سب سے مالدار سمجھا جاتا تھا. اسلام لانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تھا کہ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے اس قدر نفع جو حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے حاصل ہوا، کسی کے مال سے بھی ایسا نفع مجھے حاصل نہیں ہوا. آپ نے متعدد ان غلاموں کو اور ان
لونڈیوں کو جو کفار کے قبضے میں تھیں اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ان پہ تشدد، بربریت، ظلم، اس کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے، انہیں آپ نے خریدا اور خرید کے آزاد کیا، اور ان افراد میں سے حضرت بلال حبشی بھی تھے، اور ان کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو بالکل ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ایمان لائے تھے، انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا تھا، طعن و تشنیع تو ایک معمولی سی بات تھی، کوئی بھی ظلم اور بربریت کا شعبہ ایسا نہیں تھا جو ان مسلمانوں پہ آزمایا نہیں جا رہا تھا جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ لیکن اللہ عز و جل نے ان لوگوں کو جو ایمان کی پختگی دی تھی، اس کی میں ایک مثال آپ کے لیے عرض کروں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لونڈی کو جو ایک کافر سردار کی وہ لونڈی تھی اور ایمان لے آئی، اس پہ ظلم کیا جا رہا تھا، آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی بینائی کسی طرح سے جاتی رہی۔ کافروں نے تان دیا کہ ان بتوں کی وجہ سے، جس سے تو نے چھٹکارا حاصل کیا ہے، ان کی بد دعا تجھے لگ گئی، جس کی وجہ سے تیری بینائی جاتی رہی۔ تو وہ خاتون کہتی تھیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بت جو اپنی خود مدد نہیں کر سکتے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یہ دوسرے کو نقصان کیا پہنچائیں گے؟ یہ میرے رب کی طرف سے میری ایک آزمائش ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ رات کو سوئی، جب صبح اٹھی تو بینائی لوٹ چکی تھی۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جن کے ایمان کی پختگی کی کیفیت یہ تھی، ان لوگوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زر کثیر سے خرید کے آزاد کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ میں ایک آپ کو بات عرض کروں، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ طیبہ میں بھی ہجرت کے بعد غزوات شروع ہوئے، مسلمان اور کافروں کی جنگیں۔ غزوہ بدر سے شروع ہوئیں اور غزوہ حنین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ حنین پہ اس کا اختتام ہوا۔ بعد میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ کام جاری رہا، فاروق اعظم کے، عثمان ابن عفان کے، علی المرتضیٰ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک غزوہ تھا جس کا نام تاریخوں نے
اس لشکر کو جسے اس غزوے میں بھیجا گیا اسے جیش الاسرت کا نام دیا ہے۔ ایک ایسا لشکر جو تنگ دستی کی کیفیت میں، تنگ دستی کے عالم میں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ مسلمان تنگ دست تھے، سفر لمبا، اور کافروں کے بارے میں جو اطلاعات ملی تھی وہ یہ تھی، وہ بڑے بھرپور تیاری سے اور کئی علاقوں کے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ کی طرف آنا چاہ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ جلوہ گر ہو کے اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ وہ اس لشکر کی تیاری کے لیے مالی معاونت کریں۔ اب سیرت کی کتابیں اٹھائیں یا تاریخ کی تو اس میں اسی طرح سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اسے نقل کیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جن سے جو بن پڑا وہ بارگاہ مصطفی میں لائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس غزوے میں ایسا کیا تھا کہ اپنے گھر کے جتنا بھی گھر کا سامان تھا ہر چیز کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ آپ نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرا بارگاہ مصطفی میں لے کے مسجد میں حاضر ہوئے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے عرض کی حضور 100 اونٹ بمئے ساز و سامان کے وہ میں اس غزوے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے مزید ترغیب دلائی تو پھر مزید 200 اونٹ، تیسری مرتبہ ترغیب دلائی تو عرض کی حضور 300 اونٹ مزید بمئے ساز و سامان کے میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، حاضری خدمت کرتا ہوں۔ اور پھر سیدنا عثمان بن عفان ان اونٹوں کے علاوہ تشریف لے گئے، گھر گئے اور بہت سے دراہم و دینار کو جمع کیا، ایک چادر میں ڈالا اور اپنی کمر پہ اس طرح سے رکھتے ہوئے مسجد میں جب پہنچے تو وہ اتنا بوجھل تھا کہ جب عین مسجد کے وسط میں حضور کے منبر کے سامنے پہنچے تو وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مسجد میں وہ سارے پیسے بکھر گئے۔ سرکار منبر سے اتر آئے تھے اور ان دراہم اور دینار کو اٹھا کے اس ڈھیر پہ رکھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہیں کام کریں، ان کا کوئی کام انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضور فرمانے لگے کہ اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور سامان کے 2 حصے کیے تھے، ایک حصہ حاضری خدمت کر دیا ہے اور جب پوچھا گیا گھر والوں کے لیے تو عرض کی حضور باقی دوسرا حصہ میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی حاضری خدمت ہوئے اور سامان بارگاہ مصطفی میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے کہ اے ابوبکر
کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، گھر کا جو بھی جتنا بھی سامان تھا، اگر کہیں سوئی بھی مجھے نظر آئی تو وہ بھی اٹھا کے لے آیا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی ترکت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر دیا تھا۔ آج جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، میں آج اس کے بارے میں چند ایک گزارشات کرنے والا ہوں۔ میں نے غالباً پہلے یا دوسرے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ہجرت کر کے حضور سے اجازت لی تھی، ہجرت کر کے باہر جا رہے تھے تو راستے میں کافر سردار ابن دغنہ اس کا نام ہے، وہ ملا، واپس لے آیا تھا، اور کچھ شرائط رکھی تھی، جن میں ایک یہ تھی کہ آپ باہر بازار میں عبادت کے لیے جو مصلی بچھا کے نوافل شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے، عورتیں، بوڑھے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ڈر ہے کہیں وہ بھی اپنے مسلک کو چھوڑ کے اسلام کو قبول نہ کر لیں، تو آپ گھر پہ عبادت کیا کریں۔ کچھ دیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ عبادت کرتے رہے، پھر بعد میں پھر اسی معمول کے مطابق آپ تشریف لے آتے اور مصلی بچھا کے باہر قرآن عزیز پڑھتے تھے۔ آپ کے قرآن عزیز کے پڑھنے میں اتنا سوز ہوتا تھا کہ کوئی آدمی جو سنتا تھا وہ آنکھوں سے آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مزید پابندیاں کفار نے لگانا چاہیں تو عرض کی حضور میں اس طرح سے پہلے بھی کوشش کر چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ کسی اور جگہ جا کے کھلے بندوں بغیر کسی رکاوٹ کے عبادت الہی بجا لاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے ہجرت کی اجازت دی ہے۔ تو عرض کی حضور کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنا یہ مل جائے گا؟ تو حضور فرمانے لگے ہاں میرے ساتھ تم ہی چلو گے۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لیے ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنی خریدی تھی، اس کی پرورش کی تاکہ ان پہ جہاں بھی ہجرت کے لیے جانا ہے وہ سواری کی جا سکے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کیفیت یہ تھی کہ کافروں کے تشدد، ظلم، بربریت سے مسلمانوں کو تو عام مسلمانوں کو تو تکلیف پہنچا ہی رہے تھے، حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے ساتھ جو وہ سلوک کر رہے تھے وہ بھی ایسا ناروا تھا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
حرم کعبہ میں نماز کی ادائیگی کر رہے تھے کہ ابن معیط نے، یہ کافروں کا ایک سردار تھا، یہ ابو جہل اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ کوئی ہے جو فلاں قبیلے میں جائے، آج وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، تو اس کی اوج اٹھا لائے، جب حضور سجدے میں جائیں تو ہم اوپر رکھ دیں۔ یہ ابن معیط جو تھا یہ اٹھا اور کہنے لگا میں لاتا ہوں، پھر گیا لایا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے کہ اس اوج کو انہوں نے اٹھایا اور حضور کی پیٹھ پہ رکھ دیا، اور حضور سجدے سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ کسی مسلمان نے دیکھا یہ کیف، تو جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی۔ آپ تشریف لائیں، بچی تھیں ابھی، اور کافی جد و جہد کے بعد اس اوج کو آپ کی پیٹھ سے نیچے گرایا اور کافروں کی طرف منہ کر کے ان سب کو برا بھلا کہا۔ یہ کیفیت حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتی ہے۔ ایک دن نماز پڑھتے ہوئے ایک کافر نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اسے پیچ دینا شروع کیا۔ آپ کی سانس رک رہی تھی کہ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے اور اس کافر کو دھکا دے کے دور کیا، اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو کپڑا ڈالا ہوا تھا اسے دور کیا۔ یہ کیفیتیں جب انتہا کو پہنچی تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے ہجرت کی اجازت دی۔ ابو جہل نے دار الندوہ کے اندر، ان کی میٹنگ ہال تھا ایک، وہاں تمام سرداروں کی ایک میٹنگ بلا رکھی تھی کہ اسلام کے بڑھتے ہوئے اس مشن کو روکا کیسے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، ہماری بیوییں، ہمارے جوان وہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ ایک آدمی اس میٹنگ ہال کے دروازے پہ کھڑا کیا تھا، کوئی آدمی اندر آنے نہ پائے، اور پھر ایک شخص آیا، ایک بوڑھا سا آدمی تھا، اور مفسرین نے اس آنے والے کے بارے میں جو لکھا ہے، جو لفظ استعمال کیے ہیں، وہ ہیں شیخ نجدی کی صورت میں، ایک نجد کے علاقے کے بوڑھے آدمی کی صورت میں وہ ایک شخص آیا، اور آ کر وہ جو باہر دروازے کے پہرا دے رہا تھا اس سے کہنے لگا مجھے اندر جانے دو۔ کہا نہیں جا سکتے۔ کہا میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا نہیں ہوں، ممانعت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے، میں دیکھ رہے ہو نجد سے آیا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اندر کون کون ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ ایجنڈا ان کا کیا ہے، کس مسئلے پہ بات چیت ہو رہی ہے، مجھے سب علم ہے، اور میں بہتر ان کو مشورہ دوں گا، اس لیے مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے اندر جا کر اطلاع دی ایسے ہے، پھر وہ اس کو اجازت ملی۔ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو شیخ نجد کی صورت میں
آیا اور کافروں کو مشورہ دینے کے لیے یہ بھی اس میٹنگ ہال میں چلا گیا۔ یہاں یہ ہو رہا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلا لیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات دے رہے تھے کہ میرے اس بستر پہ لیٹ جاؤ، کافر آئیں گے لیکن تمہیں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور پھر سارا منصوبہ بھی بتا دیا، اور صبح ایسا کرنا کہ میرے پاس ان فلاں 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 کافر جب بھی کوئی سفر پہ جاتا تو اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھ کے جاتے تھے، یعنی باوجود اس بات کے کہ آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، آپ کے مشن کے سخت خلاف تھے، لیکن اعتماد اتنا تھا کہ اگر کوئی ہماری امانتوں کی حفاظت کر پاتا ہے، کر سکتا ہے، تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ صبح ایسا کرنا کہ یہ امانتیں انہیں واپس کر دینا، اور پھر جب بھی تمہیں موقع ملے فلاں جگہ پہ چلے آنا۔ یہ ہدایات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دی، اور ادھر انہوں نے میٹنگ جب پاس ہوئی اس میں بہت سی تجاویز آئیں۔ شیطان نے کہا جو تم تجاویز پیش کر رہے ہو یہ درست نہیں، ایسے کرو تمام قبائل جتنے بھی ہمارے مکہ مکرمہ میں قبیلے ہیں ان میں سے دو دو جوان جو جنگ آزمود ہوں وہ لے لو۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت حرم میں تشریف لے جاتے ہیں، جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگیں تو ایسے کرنا، اپنی تلواریں یک بار اکٹھی ان پہ چلانا، اور یہ بڑھتی ہوئی اشاعت اسلام کی جس کا باعث ذات مصطفیٰ ہیں انہیں راستے سے ہٹا دینا۔ اب حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا چکے ہیں، باہر تشریف لانے لگے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشت بر خاک، بالکل ایسے کندھے سے کندھا ملائے ہوئے کافر کھڑے ہیں، گھیرا ڈالے ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشت بر خاک اٹھائی اور سورہ یاسین کی پہلے آیتیں فہم لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے کافروں پہ پھینکی، اور جتنے بھی جوان کھڑے تھے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے سر اور آنکھوں پہ وہ دھول نہ پڑی ہو۔ اور پھر حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے گزرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ اب وہ لوگ انتظار میں ہیں، کچھ حرم میں چلے گئے، انتظار میں ہیں کہ دیکھتے ہیں کیا خبر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ اب شیطان جو تھا، جو وہی شیخ نجدی کی صورت میں اسی طرح سے اسی حلیے میں وہ آیا اور جوانوں سے پوچھنے لگا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بتایا کہ وہاں جو قرارداد تم نے پاس کی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔
تو وہ کہنے لگا کہ جن کے لیے تم کھڑے ہو وہ تو چلے گئے۔ کہا کس طرح سے چلے گئے؟ ہم تو باقاعدہ کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ اور پھر اس نے نشانی یہ بتائی کہ اپنے سر کو دیکھو، اپنے چہرے کو دیکھو، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور سب نے دیکھا کہ واقعی وہ مشتور خاک سب پہ پڑی ہوئی تھی۔ اور قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، 2-3 موقعوں پہ ایسا ہوا تھا، ایک بدر میں ایسا ہوا تھا، بعد میں بھی ایسا ہوا، اور ہجرت کے موقع پہ بھی ایسا ہوا، اور قرآن عزیز نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ، وہ مشتبر خاک جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس ہے، یہاں تیاری بالکل تیاری ہو چکی تھی، اطلاع پہلے مل چکی تھی، سامان رست باندھ لیا گیا تھا، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے گھر والوں کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ حضرت اسماء ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ نے تازہ کھانا تیار کر کے غار ثور میں پہنچانا ہے ہر روز۔ غلام تھا جو بکریاں چراتا تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی عشاء کے بعد بکریاں وہاں لے کے آنا ہے تاکہ بارگاہ مصطفی میں تازہ دودھ پیش کیا جا سکے۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی ڈیوٹی، اپنے بڑے بیٹے کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ تم نے جو مکہ مکرمہ کی سرگرمیاں ہیں اس کی ہمیں وہاں اطلاع کرنی۔ آپ حضرات نے جنہوں نے حرم مکہ مکرمہ کی زیارت کی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو باب فہد ہے اس کے سامنے شار ابراہیم، آگے چل کے یہ 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک شار ہجرت کہلاتی ہے اور ایک شار ابراہیم ہے۔ یہ راستہ جو اختیار کیا ہے جبل ثور تک پہنچنے کا، وہ یہ ایک لمبا چکر کاٹ کے شار ہجرہ سے ہوتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ثور کے دامن میں پہنچے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوئی تھی کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج بھی گئے تھے اور بعض جگہوں سے خون رس رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اب یہ پہاڑ کی چڑھائی ہے، آپ کے لیے دقت کا باعث بنے گی، تو حضور آپ ایسے کریں میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، اب میں آپ کو وہاں اوپر لے چلتا ہوں۔ آپ جو حضرات عمرے کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جوانی کے عالم میں جاتے ہیں وہ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، جاتے ہوئے چڑھتے ہوئے، آتے ہوئے تو جلدی آ جاتے ہیں، جب وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو گھنٹہ، سوا ڈیڑھ گھنٹہ بلکہ لگتا ہے۔ جوان آدمی با ہمت، آج بھی یہی کیفیت ہے، کوئی اوپر چڑھائی کے لیے کوئی سیڑھیاں نہیں، کچھ نہیں، پتھروں پہ، کوئی اس پہ پاؤں رکھ، اس پہ پاؤں رکھ۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پہ سوار کیا اور غار کے منہ تک لے گئے۔
اب یہاں پہنچ کے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضور غار بہت پرانی ہے، آپ تشریف فرما ہوں، میں اندر جا کے اس کو پہلے صاف کرتا ہوں، اور پھر آپ جس وقت اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ غار کے اندر جگہ جگہ سوراخ تھے۔ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر کے ٹکڑے کی یہ پھاڑا اور تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ پھر بھی بند ہونے سے رہ گیا۔ وہاں اپنی ایڑی رکھی اور بارگاہ مصطفی میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضور تشریف لائیے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور زانوئے ابو بکر صدیق پہ سر انور رکھا اور حضور آرام فرما ہوئے۔ اب یہاں مفسرین اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے قوم سے ایک دفعہ واز کہا اور یہ بات کہی تھی کہ سرکار ہجرت فرما کے جب جانے لگیں گے تو فلاں پہاڑ کی فلاں غار میں قیام پذیر ہوں گے۔ اس وقت سے ایک سانپ سرکار کی زیارت کے لیے یہاں رہ رہا تھا۔ سوراخ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اسی نے بنا رکھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشبو جب اس نے محسوس کی، اب لگا وہ اپنے ان سوراخوں کو دیکھنے، جو دیکھے بند تھا، جو دیکھے بند تھا، اور جب وہ اس ایڑی والے سوراخ پہ پہنچا، نرم چیز پائی تو اس نے ڈھسا کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح سے بند کیا ہوگا تو اسے ہٹا لے گا اور میں جا کے سرکار کی زیارت کر لوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی اس شدت اور تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک آنسو بہتا ہوا رخ مصطفیٰ پہ گرا۔ سرکار بیدار ہوئے اور حضور فرمانے لگے ما لکا یا ابا بکر ما یبکی کا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کہ حضور کسی زہریلے جانور نے کو کاٹ لیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ کہاں کاٹا ہے؟ حضور میں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی اس سوراخ پہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نکالو، لاؤ ادھر، اور پھر لعاب دہن لگایا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ کیفیت ہوئی۔ غار کے منہ پہ یہ جو مکڑی ہوتی ہے اس نے جالا تن دیا، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غار کے منہ کے بالکل تھوڑا سا آگے ایک اس وقت درخت پیدا ہوا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑا ہے، اور کبوتر، 2 کبوتر آئے، انہوں نے وہاں گھونسلہ آنے واحد میں گھونسلہ بنایا، پھر انڈے دے دیے اور اوپر بیٹھ گئے۔ یہ کیفیت۔ اب ادھر ابو جہل جب کچھ پتہ لگا تو تلاش شروع ہوئی۔ وہ کھوجی نہیں جو پرانے زمانے میں کوئی آدمی چوری کر کے لے جاتا تھا تو ان کے پاؤں کا نشان دیکھ کے تو اس کا تعاقب کرتے تھے اور معلوم کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ مکہ مکرمہ میں یہی عمل تھا۔ اس کو ساتھ لیا اور یہ دارالہجرہ سے ہوتے ہوئے لمبا چکر انہوں نے بھی اسی طرح کاٹا۔ وہ بندہ جب یہاں پہنچا ہے ان کو لے کے غار کے پہاڑ کے دامن میں، تو اس نے یہ بات کہی، یہاں تک 2 آدمی آئے ہیں،
یہاں تک 2 آدمیوں کے نشان ہیں قدموں کے، آگے ایک آدمی صرف جا رہا ہے، اب نامعلوم وہ دوسرا آدمی کہاں چلا گیا۔ اب یہ تو اسے معلوم نہیں تھا کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے تو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا تھا اور پھر آپ ہی آگے چل رہے تھے۔ اور پھر غار کے اندر یہ چلتے چلتے جب غار تک پہنچے، ابو جہل یہ غار کے بالکل سامنے پاس کھڑا تھا، ساتھی بھی کھڑے تھے، کچھ غار کے ارد گرد وہ چکر بھی کاٹ رہے تھے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق بارگاہ مصطفی میں یہ عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضور اگر انہوں نے جھک کے دیکھ لیا، اپنے قدموں کی طرف تھوڑا سا بھی جھک کے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیہ طیبہ اس منظر کو بیان کر رہی ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ 2 آدمی جب غار کے اندر جلوہ گر تھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طمانینت کو ابو بکر صدیق پہ نازل کر دیا۔ فکر تو ابو بکر صدیق کو ہو رہی تھی، پریشانی کا اظہار سرکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ عرض کیا کہ حضور اگر یہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور فرمانے لگے، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں اسی آیت طیبہ کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرکار نے دوسری طرف اشارہ کیا، کہا ہے ابو بکر ادھر دیکھو، ادھر غار کا منہ تھا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ، اشارہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پہاڑ کھلا تھا، سامنے ایک ایسا تھا جیسے بحر زخار ہو، سمندر ہو، اور اس پہ ایک کنارے پہ کشتی کھڑی تھی۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ ادھر سے آگے تو ہم ادھر چلے چلیں گے۔ یہ کیفیت ہوئی ہے۔ پھر اللہ اکبر، میں ایک بات آپ کے لیے عرض کروں، اب یہ باقی باتیں جو ہیں وہ اگلے پھر جمعے عرض کروں گا، اسی کو آگے چلائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کو کندھوں پہ سوار کر کے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بیت اللہ فتح ہوا ہے نا، بیت اللہ مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ پہلے تو ان تمام بتوں کو چھڑی حضور کے ہاتھ میں تھی اور حضور مار رہے تھے اور جاء الحق و زہق الباطل فرماتے تھے اور بہت پاش ہوتے تھے۔ چھڑی سے کیوں مارا؟ بت کو اٹھا کے بت پہ کیوں نہیں مارا؟ اس طرح سے 2 ٹوٹتے۔ اور جب اندر گئے تو تصویریں انہوں نے بنا رکھی تھی، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی تصویریں، فرضی تصویریں، ان کے ہاتھوں میں وہ تیر پکڑا رکھے تھے جن سے فالے نکالا کرتے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے علی کرم اللہ وجہ الکریم جاؤ پانی لاؤ، پانی لایا گیا، زمزم لایا گیا، کہا تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور انہیں مٹا دو۔ تو آپ عرض کرنے لگے حضور آپ ایسا کریں میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو جائیں اور آپ مٹا دیں اپنے ہاتھ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکو۔ اب ابو بکر صدیق کی ہمت
ایسی ہمت ہے جو لاجواب ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور ایک طرف پہاڑ کے دامن سے جو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کریں گے۔ دعا کریں جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق کی ان کاوشوں، اس محبت، اس جانثاری کے صدقے سے ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور اس مملکت خدا داد پاکستان کو رب تعالیٰ ابوبکر صدیق کے قدموں کے صدقے سے استحکام عطا کر دے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کے صدقے سے بیماروں کو شفا عطا